अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। आम इंतखाबात हुए 11 दिन गुजर गए हैं, लेकिन इंतखाबी नताइज की धूल अभी तक नहीं बैठी। मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी हो रहे हैं और आज सेनेट में भी इसकी बाज़गश्त सुनी गई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में उज़रदारियों की समाअत भी हो रही है और उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन भी मुअत्तल हो रहे हैं। मरकज़ में हुकूमत सब बनाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए किसी के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी जहां शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बड़ा फैसला किया है कि वो मुस्तकबिल करीब की पार्लिमानी सियासत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से करेगी। इस हवाले से पीटीआई के नामजद वज़ीर आज़म उमर अयूब ने क्या कहा, आइए देखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान जो कि कामयाब हुए हैं कौमी असेंबली में और चारों सूबाई असेंबलीज में, वो इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत करेंगे। हमारी ही पार्टी इंशाअल्लाह ताला हुकूमतें बनाएगी। इस मौके पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा का कहना था कि ये इत्तेहाद गैर मशरूत है और पॉलिसी बानी तहरीक इंसाफ की होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दीगर जो अलाइज थे पहले ही एक इत्तेहादी की सूरत के अंदर मौजूद हैं, तो ये फैसला बामी मुशावरत के साथ और इत्तफाक राय के साथ किया गया है। हमारा तावन गैर मशरूत है, बगैर किसी डिमांड के है। जितने भी मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर इन ब्लैक एंड व्हाइट कि पॉलिसी इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। ऐसे में कुछ सवालात उठते हैं। अब तक तहरीक इंसाफ के कितने उम्मीदवारों ने हलफनामे जमा कराए हैं और ये अमल कब तक मुकम्मल होगा? तहरीक इंसाफ को इस अबूरी बंदोबस्त के ज़रिए कौमी और पंजाब असम्बली में कितनी मखसूस नशिस्तें मिलेंगी और क्या इसके बाद तहरीक इंसाफ के लिए हुकूमत साजी आसान हो जाएगी या मामला खटाई में पड़ सकता है? क्या इत्तेहाद के हवाले से JUI और PTI पार्लियामेंटेरियन के साथ भी कोई रब्ता हुआ था और PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन कब करवा रही है? इन्हीं तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, आपके जीतने वाले जो अरकान हैं क्या वो सब के सब इंटैक्ट हैं अब तक, और कितने अरकान ने हलफनामे जमा करा दिए हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व आलि मोहम्मद। हमारे एक मेंबर तो मरियम बीबी के साथ अपनी वफादारी उन्होंने चेंज की, वहीद साहब शायद उनका नाम है, और वोट को इज्जत दो का जनाजा जो है उन्होंने मरियम बीबी की इमामत में वो अदा कर दिया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे मेंबर्स इंटैक्ट हैं और तकरीबन मेजॉरिटी के एफिडेविट्स जो हैं वो हमारे चीफ जनाब आमिर डोगर साहब के पास वसूल हो गए या हो रहे हैं। तो आज रात तक इंशाल्लाह मेजॉरिटी हो जाएगा तकरीबन इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको खैबर पख्तूनख्वा में तो गवर्नमेंट बनाने में कोई दिक्कत शायद उसका सामना ना करना पड़े, लेकिन मरकज़ में आपकी तरफ से बार बार दावा आता है कि हुकूमत बनाएंगे, हुकूमत बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे? क्योंकि नोटिफिकेशंस तो आपके खिलाफ जारी हो चुके हैं। जो जिसने जीतना था, जिसने हारना था, वो सब फैसले तो हो गए। मीर साहब, हम अपने मैंडेट पे ही बनाएंगे। हम नहीं चाहेंगे कि मांगे तांगे का मैंडेट हो या कोई ऐसी जमात हो जिसके साथ हमारा नजरियाती बैटल हो, जिसकी सियासत के खिलाफ तहरीक इंसाफ बनी हो, उनके साथ बैठ के हुकूमत बनाए। मेरा इशारा पीपल पार्टी या नून लीग की तरफ है, जिसकी तरफ खान साहब ने कैटेगोरिकली नो कहा है। बाकी हमारे अगर फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट मुरतब होते हैं, जो एक 24 घंटे का दिन है, 24 घंटे का काम है, तो हम अपने मैंडेट पे बना सकते हैं। बाकी ये है कि पीपल्स पार्टी या नून का ऑप्शन जो है वो नहीं है। उनके साथ मिलकर बनाना जो है तहरीक इंसाफ का नजरियाती बिल्कुल एक सेट पैक है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आप चलिए एक अबूरी तौर पे, इसका मतलब है कि आप कोई दूसरी गवर्नमेंट तो फिर आपको फेस करनी पड़ेगी और आपको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा, क्योंकि जो मामलात हैं ये कि इलेक्शन में नताइज तब्दील हो, उसके लिए तो बड़ा लंबा अरसा दरकार होगा आपको। मीर साहब, ट्रेडिशनली जो है रवायती तौर पे तो आपकी बात सही लगती है, क्योंकि ट्राइब्यूनल्स की कहानी बड़ी लंबी चलती है, लेकिन ये ट्राइब्यूनल का केस नहीं है। देखिए, ये ना रिकाउंटिंग है ना रीपोलिंग है, ये सिर्फ रिकैलकुलेशन है, जो 24 घंटा भी मैं आपको ज्यादा बता रहा हूँ।
नॉर्मली आपने तो बहुत कवर किया है, तो पूरे मुल्क में आप फिरते हैं, आपने इतना सर्वे भी किया है। नॉर्मली होता ये है कि जैसे ही फॉर्म 45 आते हैं 2 घंटे में 2.5 घंटे में वो फॉर्म 47 बन जाता है। अच्छा, अब वो फॉर्म 45 हमारे पास सारे मौजूद हैं जिसके मुताबिक हम जीत गए। फॉर्म 45 क्या है? वो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रिपोर्ट है, पोलिंग स्टेशन की रिपोर्ट है, इस मेंबर ने इतने लिए, इसने इतने लिए। अब सारा जो गपला, जो बनास्पति घी मिलाया गया है, वो फॉर्म 47 में आरओ साहब के ऑफिस में हुआ है, जिसकी तरफ कमिश्नर रावलपिंडी ने भी इशारा किया है। बल्कि इशारा क्या किया, बीच चौराहे हंडिया पोर्ट दी है कि फॉर्म 45 जिसको 6वीं जमात का, 6ठी जमात का बच्चा कैलकुलेट कर सकता है 200 रुपए के कैलकुलेटर से, उन्होंने कुछ और रिजल्ट्स बनाए हैं। तो इलेक्शन कमीशन के पास हबीब साहब इख्तियार है, 2 महीने का उनके पास टाइम है, इसको वो ठीक कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ 24 घंटे बैठ के ये ठीक करने वाला काम है। तो देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। अगर वो लोग समझते हैं कि मुल्क को जमहूरियत के मुताबिक आगे जाना चाहिए और मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बननी चाहिए। अली साहब ये बताइएगा कि एक तो मामला है आपके इल्जामात का कि आप कहते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई, लेकिन बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा मुतय्यन इल्ज़ाम है मौलाना फजल रहमान का कि धांधली का मूजिब आपकी जमात थी, और तकरीबन इसी तरह से मिलती जुलती कोई बात अहमद वली खान भी कर रहे हैं। तो आपके पास वहां पे अपना डिफेंस है क्या? वहां पे आपके पास फॉर्म 45 है? जिस हल्के पे उनका शक है बिल्कुल उसको खोलें, रिकाउंटिंग करनी है, उसको रिकैलकुलेट करना है, सब चीजों के लिए तैयार है। लेकिन ये कि मुझे बताना पसंद करेगा कि जेलों में डले हुए लोग और पाबंद सलासिल लोग और हर जगह जगह अंडरग्राउंड छुपे हुए लोग जो बेचारे कैंपेन नहीं कर पा रहे थे, वो इतने ताकतवर हो गए कि मौलाना साहब और अहमद वली खान साहब और ये सब लोग जो पीडीएम का हिस्सा थे, इनके खिलाफ हमने किधर से कोई हुकूमती ताकत इस्तेमाल की, और वो भी हम लोगों ने। मेरे ख्याल में थोड़ा सा सच्चाई की तरफ देखना चाहिए। लेकिन अगर कहीं उनको कोई शक है तो हम अवेलेबल हैं। हम कहते हैं दोबारा गिनती करें, जितनी बार करनी है इंशाल्लाह करें। अच्छा, जी ये बताइएगा कि ये जो आपका पंजाब में देख रहे हैं कि आपकी जो पूरी कैंपेन है वो स्पेसिफिक है मरकज के हवाले से। पंजाब में जो कुछ हुआ है, क्या पंजाब के इलेक्शन से आप जनरली मुतमईन हैं कि यहां पे जो आउटकम है? हमारा मैंडेट जो है बड़ी हद तक पंजाब में उसमें दरारें डाली गई हैं, और हम जीता हुआ हमारा जो एक इलेक्शन है उसको चुराने की नाकाम कोशिश की गई है। बड़ी बड़ी सीटें हम लोग अभी भी जो है ऑन रिकॉर्ड है। मियां साहब की सीट हम जीते हैं, मरीम बीबी की दोनों सीटें अल्लाह के करम से फॉर्म 45 पे, और उसके अलावा हमजा साहब की। तो हर जगह हमारे लोगों ने टफ फाइट की है और अल्लाह के करम से बड़े मार्जिन से जीते हैं। लेकिन मसला वही फॉर्म 47 का है कि कंसोलिडेशन में आपने कैंडिडेट को बैठने नहीं दिया। ये तो एक बुनियादी राइट है ना इलेक्शन लॉज के मुताबिक, कि जो उम्मीदवार है वो कंसोलिडेशन फॉर्म 47 बनते वक्त वो आरओ के पास बैठा होता है। वो नहीं बैठा होता, बल्कि जितने भी 5, 6, 7, 8 जितने उम्मीदवार होते हैं वो या उनके नुमाइंदे बैठे होते हैं, उनकी मौजूदगी में कंसोलिडेट होता है। फॉर्म 45 से 47 बनता है। इस बार सबको बाहर किया गया और वही किया गया जो उनकी मन। अली साहब, आप भी तो एक हल्के से इलेक्शन लड़े ना, क्या आपको बाहर निकाला गया? ये पहली बार था जो हमारे इलाकों में हमने देखा, लेकिन अल्लाह के करम से हमारे लोग पहुंचे हुए थे और कुछ जगहों से रिपोर्टें आ रही थी कि वहां नहीं छोड़ा जा रहा था। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में मैं ये समझता हूं कि मौका हमें मिल गया था हमारे लोगों को आरओ ऑफिस में जाने का। तो मेरे नुमाइंदे तो वहां पे मौजूद थे, और कुछ और भी हमारे मर्दान में, सवाबी में, चारसदा, सारा इलाका जो है हबीब साहब ने कवर किया है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी थी, जैसे पेशावर है, पेशावर में तैमूर जगड़ा साहब को नहीं उनको अंदर बैठने दिया गया उनके, और वहां पे इश्यूज आए हैं। लेकिन ये इश्यूज पंजाब में बहुत ज्यादा आए हैं। आपने देखा होगा सलमान राजा साहब को या शोएब शाहीन साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उन दोनों को नहीं अंदर बैठने दिया गया। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, इंतखाबात इसलिए करवाए गए थे कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसका खात्मा हो सके, लेकिन हम तो देख रहे हैं इंतखाबात के बाद अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ गया है। ऐसी सूरत हाल में किसी न किसी को तो इनिशिएटिव लेना होगा ना, खास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात हैं इदारों के साथ, उन्हें बेहतर करना होगा, कुछ लचक पैदा करनी होगी। क्या तहरीक इंसाफ इसके लिए कोई कोशिश कर रही है? देखिए, वो कहते हैं कि 2 हाथ से ताली नहीं बजती। हम तो अपनी तरफ से जो है तकरीबन 5-6 महीनों से मैं ये बात, एक हाथ से ताली,
ہاں تو تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی جی، ہے. جی. میں 5-6 مہینوں سے میں یہی بات کر رہا تھا جب میں نکلا ہوں جیل سے کہ خدارا حبیب صاحب آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ خدارا 8 فروری آپ کو اللہ ایک موقع دے رہا ہے جی اس سارے کرائسس سے قدرتی طور پہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے, اس سے فائدہ لیں اور آگے کا راستہ جو ہے وہ اپنے لیے متعین کریں اور 8 فروری کو عوام کا جو بھی فیصلہ ہے اس کو کھلے دل سے مانیں. لیکن 8 فروری کی جو ونڈو آف اپرچونٹی ہے اس کو ایک طرح سے ضائع کیا گیا ہے کہ عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے, سب کو پتہ لگ گیا. دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے پاکستان جیسے ملک میں کسی سرکاری افسر کا سچ بولنا. یہ کمشنر راولپنڈی جو بولا ہے یہ ایک کمشنر نہیں بولا, یہ بہت سے لوگوں کی شاید اس نے ترجمانی کی ہے جو بہت سے لوگ شاید بول نہیں پا رہے ہوں گے. دیکھیے جہاں تک آپ نے بتایا کہ ماحول, تو 3 دن پہلے میری خان صاحب سے جیل میں ملاقات ہوئی اور اس آدمی نے زندان سے جیل کے اندر سے اتنی بڑی بات کر دی کہ وہ کہتا ہے کہ حکومت میں آ کے ہم فتح مکہ ماڈل پہ جائیں گے. فتح مکہ ماڈل کیا ہے کہ ہم ذاتی انتقام نہیں لیں گے, کہ ہم کسی کو پرسیکیوٹ نہیں کریں گے, کسی کے ساتھ زیادتیاں نہیں کریں گے, کسی کو ٹانگیں گے نہیں, خدا نہ خواستہ. ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, سیاسی انتقام نہیں, سیاسی استحکام پہ بلیو کرتے ہیں. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کسی شخص کے ساتھ, وہ عدالت اور قانون کے ذریعے جو ہے اس کو انصاف ملے گا, اس کی کوشش کی جائے گی. وہ آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب, لیکن بیچ میں 9 مئی بھی یہ تو کتنا ہے. بڑا میسج ہے, 9 مئی بھی تو ہے نا, اس کا بھی تو کچھ کرنا ہوگا ہمیں. دیکھیں 9 مئی ہے, تحریک انصاف نے اس کو اون نہیں کیا. ہماری جماعت کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ یہ جماعت کی پالیسی نہیں تھی کہ خدا نخواستہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ اس طرح کا احتجاج ہو یا حملہ ہو. جو لوگوں نے غلط کیا ہے وہ فیس کر رہے ہیں, وہ تو عدالتوں میں. لیکن یہ جو کروڑوں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے وہ تو 9 مئی میں نہیں تھے نا, تو ان کے مینڈیٹ کو کیوں چرایا گیا؟ اور 9 مئی سے اب آگے جانا ہوگا اور ہم سب کو اب ملک کے لیے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے اور اپنا دل بڑا کرنا ہوگا, ورنہ یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. پھر ایسے میں تو پیپلز پارٹی کی طرف بھی آپ لوگ جا سکتے تھے نا. دل بڑا کرنے کی اگر بات ہے, پیپلز پارٹی تو بات کرنا چاہتی تھی تحریک انصاف سے, تو ایسے میں پھر پیپلز پارٹی سے بات کیوں نہیں کی گئی؟ دیکھیں دل بڑا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے نظریے پہ, آپ اپنی جماعت کی آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز کریں. دل بڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کی خاطر آگے بڑھیں, پاکستان کی خاطر اپنی ذاتی انتقام سے آگے بڑھیں, اپنی ذاتی انا سے آگے بڑھیں. باقی یہ جماعتیں تو رہیں گی, نظریاتی اختلاف تو رہے گا, حکومت رہے گی, اپوزیشن رہے گی, لیکن پاکستان کے مفاد میں بیٹھ کے آپ کو بات کرنی پڑے گی. اب اگر کوئی یہ کہے کہ تحریک انصاف زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنائے, تو یہ سلوگن کیا ہمارا کارکن لے گا کہ کرپشن کے خلاف جنگ زرداری صاحب کے سنگ؟ کیا ہمارا کارکن اس سلوگن کو لے گا؟ یہ ہونا چاہیے. لیکن یہ بتائیے گا کہ اب یہاں پہ جو امپاس کریٹ ہو گیا ہے, یہاں سے آگے نکلنے کا راستہ اب کیا ہے؟ ایسا راستہ جو سب کے لیے قابل قبول ہو. ایک ہی راستہ ہے, اور وہ راستہ ہے کہ جس کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس کو واپس کیا جائے. لیکن اچھا, تو اب یہ مینڈیٹ کی جو واپسی کا مطالبہ ہے, یہ کوئی متعین مطالبہ کیسے ہے؟ یعنی کوانٹیفائی کریں. آپ کی طرف سے مختلف نمبر آتے ہیں, کبھی کہا جاتا ہے 180 سیٹیں ہیں, کبھی کہا جاتا ہے 170 سیٹیں ہیں. تو آپ نے کوانٹیفائی کیا ہے کہ کتنی نشستیں ہیں جن پہ آپ کے اعتراضات ہیں؟ میرے خیال میں کم از کم 175 سے 180 کے بیچ میں تو لازمی ہے. 175 سے 180 کے بیچ میں, پلس مائنس تھوڑا بہت ہو سکتا ہے, اتنا ہائی نمبر ہے. فارم 45 موجود ہے, صرف ہمارے پاس نہیں. اور ایک حلقے میں صرف پی ٹی آئی نون یا پیپل پارٹی تو نہیں ہے نا, اس میں تو 5 6 7 8 امیدوار ہوتے ہیں, سب کے پاس موجود ہیں. جیسے اسلام آباد کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ شعیب شاہین صاحب کا جو الیکشن تھا, اس میں ان کے حریف کینڈیڈیٹ جناب مصطفیٰ کھوکر صاحب کے پاس بھی فارم 45 ہے, وہ آفر کر رہے ہیں, آپ ان سے لے لیں. اسی طرح بہت سے لوگ ہیں, آپ فارم 45 اکٹھے کریں, اس پہ ریزلٹ بنائیں. لیکن فارم 45 وہ ہونا چاہیے جو 8 اور 9 فروری کا ہو, یہ نہ ہو کہ 20 اور 22 فروری کا فارم 45 نکال کے لیں. اچھا علی محمد خان صاحب, اب 2 ہی سچویشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں, یا تو آپ لوگ کسی طرح سے حکومت بنا لیں, یا پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے حکومت بنا لیں. اب اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی حکومت بناتے ہیں تو یقیناً وہ کمزور حکومت بنے گی, کیونکہ اتحادی حکومت ہے, 16 ماہ کی حکومت ہم نے ان کی دیکھ بھی لی. عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کی جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو نئی منتخب جمہوری حکومت ہوگی اس کے لیے بہت سے معاشی چیلنجز ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوگا اس میں بہت سی مشکلات پیش آئیں گی, اگر تاخیر ہوئی تو ڈیفالٹ کا بھی خطرہ ہے. اس سچویشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خواجہ سعد رفیق صاحب جو کہہ رہے ہیں
کہ قومی حکومت بنا لی جائے، تو کیا اس کی طرف جانا بہتر ہوگا تاکہ مل جل کر ہم کم از کم اس معاشی مشکل سے تو نکل سکیں؟ مجھے پریکٹیکل نہیں لگتا. دیکھیے اگر آپ نے جمہوریت میں جانا ہے تو آپ نے حکومت اور اپوزیشن رکھنی ہے، اور ہم اپنے مسئلوں کو الجھاتے کیوں ہیں؟ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو دیتے کیوں نہیں ہے؟ جس کا مینڈیٹ ہے وہ جیل کے اندر سے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں فتح مکہ ماڈل پہ جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں ملک آگے بڑھے، میں ذاتی انتقام کی طرف نہیں جانا چاہتا، ذاتی انتقام نہیں لینا چاہتا عمران خان. آپ نے اس کی جماعت کا مینڈیٹ چرا کے، اگر آپ کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی نون لیگ مل کے بنائے حکومت، تو کس کا مینڈیٹ ہوگا؟ وہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہوگا. کیا عوام آرام سے بیٹھے گی؟ کیا ہم آرام سے بیٹھیں گے؟ کیا وہ پارلیمنٹ چل پائے گی؟ تو یہ بتائیے گا، ایک بات ہوتی ہے کہ آپ کی پارٹی اور خان صاحب کچھ ظاہر ہے کچھ چیزیں آپ بالکل ہی ماننے کے لیے تیار نہیں، آؤٹ رائٹلی کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں. نہیں، سب سے ایک چیز جو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کو الیکشن کے سارے پروسیس سے باہر کیا گیا، جتنی عجلت سے ان کے فیصلے سنائے گئے، جس طرح ان کا ٹرائل ہوا، حبیب صاحب آپ مجھے بتائیے کیا اس طرح تو صدام حسین کا بھی نہیں ہوا تھا، حالانکہ کتنی مشکل میں وہ بیچارے نے اپنا وہ ٹرائل فیس کیا. کہ کیا عمران خان صاحب کوئی وار کرمنل تھے؟ کوئی دوسری جنگ عظیم کے جنگی قیدی تھے؟ انہوں نے کوئی خدا نخواستہ ایسا کوئی جرم کیا تھا کہ ان کو بالکل سیکرٹ ٹرائل جیل کے اندر؟ اس طرح تو نہیں ہوتا. تو صاف ہونا چاہیے، خان صاحب پولیٹیکل پرزنر ہیں، وہ باہر ہیں، ان کے غلط کیسز ختم ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ مینڈیٹ کی چوری نہ ہونی چاہیے. مینڈیٹ کی چوری ہوگی بات آگے نہیں بڑھے گی. جی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، یا تو پھر دیکھیں، یا تو پھر فارم 47 ویسے ایشو کر دیتے میاں صاحب کو، لاڈلا پلس جو ہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سازی کے عمل میں بڑی تاخیر ہو رہی ہے. تحریک انصاف حکومت بنانا چاہتی ہے لیکن اس پوزیشن میں نہیں ہے. خیر پوزیشن میں تو دوسری جماعتیں بھی نہیں ہیں، لیکن کم از کم وہ مل کر حکومت سازی کر سکتی ہیں. ابھی تک ان میں بھی کوئی خاص ہمیں اتفاق نظر نہیں آیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس میں سب سے بڑی کمزوری تو اس وقت ایک ہے، اور وہ یہی ہے جو سوال ابھی علی محمد خان صاحب بھی اٹھا رہے تھے کہ مینڈیٹ کس کا ہے. اب مینڈیٹ کس کا ہے اس کے 3-4 دعوے دار موجود ہیں. ایک پاکستان تحریک انصاف ہے، اس نے باقاعدہ طور پر ایک نمبر جاری کیا جس میں بتایا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کی اتنی نشستیں لی ہیں، ایم کے ایم نے اتنی لی ہیں، اور پیپلز پارٹی نے اتنی لی ہیں. اب یہ جو صورتحال ہے کہ جب آپ کے پاس مال ہے اور میں اس پہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ میرا ہے، تو آپ اپنے مال کی بنیاد پہ جس سے سودا کرنے کی کوشش کریں گے وہ کہے گا پہلے بھائی آپ اس میں فیصلہ کرو. تو پیپلز پارٹی دراصل اس لیے تھوڑا گریز کر رہی ہے کہ جو پی ایم ایل این کے پاس جو مال ہے پہلے اس بات کا تعین ہو جائے کہ واقعی اس کا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی جو کہہ رہی ہے کہ آئیے مل کے گورنمنٹ بناتے ہیں، تو اس کا انٹرسٹ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اور کہتی ہے کہ گورنمنٹ بناتے ہیں لیکن ہم گورنمنٹ پہ نہیں ہوں گے. وہ یہ چاہتی ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ گرے تو پھر اس کو سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ اس کے وزراء پی ایم ایل این کے ساتھ ملے، اور پی ایم ایل این کا مینڈیٹ جو پہلے سے ہی مشکوک ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. تو جب وہ حکومت گرے تو اس کا ملبہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی آئے. تو لہٰذا پیپلز پارٹی اس لیے خود کو سائیڈ لائن میں رکھنا چاہتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو عوض مانگ رہی ہے پیپلز پارٹی کہ جناب آپ ایسا کریں کہ ہم حکومت میں تو نہیں آئیں گے لیکن آپ ہمیں آئینی عہدے دے دیں. تو آئینی عہدوں کی صورت میں ظاہر ہے حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. حکومت گرے گی تو بھی اگر صدر کا عہدہ ہے تو صدر کے عہدے کو پھر صدر کو اس کے عہدے سے ہٹانا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اسی طرح اگر چیئرمین سینٹ کا عہدہ آ جاتا ہے تو اس کو بھی ہٹانا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے جو پی ایم ایل این ہے اس کے لیے مشکلات ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کے لیے مشکلات نہیں. اس کے لیے نہیں، سب اپنا اپنا مفاد ہی دیکھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہوں نے اپنا اپنا مفاد تو دیکھنا ہے. آپ ان سے یہ توقع تو نہیں کر سکتے کہ جناب وہ کہیں کہ ہاں جی ہم تن من دھن سے آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ایک دوسرے میں انضمام تو نہیں کر سکتے. اور پھر ایک انڈر لائنگ فیکٹ جو ہے وہ اس میں یہ ہے
کہ پیپلز پارٹی کے اندر بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ جانے سے پنجاب میں ہماری سپیس جو پہلے ہی کم ہے وہ مزید کم ہو جاتی ہے, بالکل ہی ختم ہو جائے گی. جی بالکل ختم ہو جاتی ہے. اچھا حبیب صاحب, یہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو تحریک انصاف کا اتحاد ہوا ہے, اس سے تحریک انصاف کو کیا فائدہ ہوگا؟ جو مخصوص نشستوں کے معاملے پہ بڑا ابہام ایک پایا جا رہا ہے کہ وہ کیسے ملیں گی, کیا وہ مل سکیں گی؟ دیکھیے, اگر تو آپ ایک بات ہے اصولی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں دستور اور قانون کے ایک طالب علم کے طور پہ کہ ہمارے دستور میں اور قانون میں یہ تضاد ہے. اچھا, کہ آپ قومی اسمبلی کا الیکشن اکیلے لڑ سکتے ہیں, انڈیپینڈنٹ لڑ سکتے ہیں, لیکن جو نشستیں ہیں مخصوص وہ صرف جماعتوں کے ساتھ منسلک ہیں. اب فرض کیجئے کہ جب آپ اگر 266 حلقے ہیں, 266 حلقوں میں سے 266 آزاد امیدوار جیت کے آ جاتے ہیں اور ان کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہوتا, تو کیا وہ ریزرو نشستیں جو ہیں خالی رہیں گی یا صرف پارٹیوں کو دی جائیں گی؟ تو لہٰذا یہ ایک بنیادی تضاد ہے جس کو رفع کرنا ضروری ہے. خواہ اس کو آئین میں ترمیم کر کے دور کیا جائے, قانون کے ذریعے واضح کیا جائے, یا سپریم کورٹ ایک برج, کے لیے بھی تو حبیب صاحب پھر لیکن وہ تو ایک بات ہے نا, یا سپریم کورٹ ایک ابتدائی طور پہ ایک پل بنا دے ان دو متناقض چیزوں کے درمیان. اب جہاں تک ظاہر ہے یہ جو تحریک انصاف ہے یہ ذرا گریز کر رہی ہے عدالتوں میں جانے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں میں جب تحریک انصاف سیاسی ایشو کو لے کے گئی ہے, اس کے ساتھ کچھ زیادہ اچھا سلوک ہوا نہیں. مثال کے طور پہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ گئی اور اس نے کہا کہ جناب آپ ہمارا بلے کا نشان جو ہے اس کو رہنے دیں, وہ بلے کا نشان گوا بیٹھی. اس کے بعد سپریم کورٹ تک بات گئی تو وہ بالکل ہی مہر لگ گئی کہ وہ بھی گیا. اسی طرح اس نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کی کوشش کی پی ٹی آئی نظریاتی کے تحت, اس میں بھی ایک پرابلم آ گیا. الیکشن کمیشن نے فوراً ہی کہا نہیں جی آپ نے تو پہلے یہ بتایا ہوا تھا, تو اب آپ کیسے ہو سکتے ہیں. اور ابھی یہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ان کا اتحاد ہوا ہے جس میں ایک رسمی کارروائی ہے, یعنی کاغذ کی حد تک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سنی اتحاد کا حصہ بن جائیں گے. لیکن مجھے ایک اور شک پڑ رہا ہے ابھی بھی. کیا وہ شک؟ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب 8 فروری سے کچھ دن پہلے جب بلے کے نشان کا حتمی فیصلہ ہوا تھا سپریم کورٹ سے, تو انہوں نے پی ٹی آئی نظریاتی کا ایک نشان آپٹ کیا تھا, بلے باز کا. اور جب یہ لوگ ٹکٹ لے کے وہاں پر پہنچے تو الیکشن کمیشن نے فوری طور پر حکم جاری کیا کہ نہیں, آپ نے لکھ کے دیا ہوا تھا کہ جناب آپ کسی اور پارٹی میں نہیں جا سکتے. اب آپ کسی اور پارٹی میں نہیں جا سکتے کیونکہ آپ نے خود کو پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ظاہر کیا تھا. اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ کہیں الیکشن کمیشن کے پاس جب دوبارہ یہ جائے تو الیکشن کمیشن دوبارہ یہی اعتراض تو نہیں کرے گا, لیکن اگر اعتراض کرے گا تو شاید خود الیکشن کمیشن بھی پھنس جائے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اسے ماننا پڑے گا جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. تو لہٰذا اب ایک صورتحال کچھ تھوڑی سی آپ یوں کہیے کہ وہ دونوں طرف جا سکنے کا امکان موجود ہے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. 8 فروری کے الیکشن میں جیتنے والے اپنی جیت پر مطمئن نہیں اور ہارنے والے ہار ماننے کو ہی تیار نہیں. ساری جماعتیں دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہیں. وہیں غیر سرکاری تنظیم فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک نے بھی فارم 45 اور 47 کے درمیان ووٹوں کے فرق اور بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات پر بڑھتے ہوئے تنازع کے پیش نظر انتخابات کے نتائج کے آزادانہ آڈٹ کا مطالبہ کر دیا ہے. ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اسلام آباد کے 3 حلقوں NA 47, 48 اور 49 سے لیگی امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن معطل کر دیے ہیں. عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیفن کے ایگزیکٹو کے ممبر مختار جاوید صاحب. مختار جاوید صاحب, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ فارم 45 اصلی ہیں یا جعلی ہیں, اس بات کا پتہ کیسے چلے گا؟ جی بہت شکریہ. فافن نے ابھی کل ہی اپنی ایک باقاعدہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی ہے, اور اس میں جو صورتحال جس طرح کی پیدا ہو رہی ہے اس حوالے سے الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ لیگلی چیلنج جو کانسٹیچوئنسیز ہیں ان میں رزلٹ آڈٹ کیا جائے, کیونکہ اب خاصی پھر دیر ہو جائے گی. اور اس حوالے سے میں آتا ہوں آپ کی بات کی طرف. اس حوالے سے ہم نے جو ہے 3 طرح کی 3 اسٹیج میتھڈالوجی ہے وہ ان کے سامنے رکھی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے. پہلی اسٹیج یہ ہے کہ الیکشن کے جو نتائج کے فارمز ہیں ان کی مکمل دستیابی ہو, وہ مصدقہ ہوں, وہ کمپلیٹ ہوں
اور करेक्टनेस हो उनमें और जिसे कहते हैं वो मौजूद हो। मुख्तार साहब जरा और ये उसमें एक पहले स्टेप पे जरा 1 मिनट के लिए रुकिएगा। ये जो आपने फार्म के लिए कहा है कि मुसद्दका हो और काबिल तस्दीक हो, वेरीफाइएबल हो, तो ये कैसे होगा? क्योंकि फार्म 45 जो है उसके ऊपर तो दावे मुतजाद है। जी जी, अच्छा, फार्म 45 अभी मैं आपकी बात लेता हूँ सर। फार्म 45 में एक कानूनी जो सुकम उसको कह लें वो ये है कि इसकी कोई 8 कापियां बनती हैं फार्म 45 की, और उन 8 कापियों में एक कापी जाती है आरओ की तरफ, एक जाती है इलेक्शन कमीशन को, एक ऑब्जर्वर को दी जाती है। इस तरह उसकी 8 कापियां, और एक वो जो है अपनी ऐप के जरिए उसका फोटो जो है वो भी जाता है। अब ये जो 8 कापियां हैं जो जाती हैं, इनमें से इलेक्शन एक्ट 2017 जो है, जो अभी लेटेस्ट एक्ट है, उसके अंदर कानूनी तौर पे ये चीज नहीं लिखी हुई कि इन 7-8 कापियों के अंदर कौन सी कापी मुसद्दका होगी। पहली चीज तो ये लेकिन कार्बन कॉपियां होती है ना सारी, इसलिए सारी मुसद्दका हो सकती है बैक वक्त। हाँ जी जी, लेकिन उसमें कापियां देखें ऑब्जर्वर्स को भी जाती हैं, कापियां जैसे कहते हैं पार्टी एजेंट्स को भी जाती हैं। फिर जो लिटिगेंट्स अपनी कापियां लेके आते हैं अपने शिकायत दर्ज करने के लिए, तो उनकी तादाद बहुत सारी होती है, और फिर उनमें मतलब ये इशू आता है कि जी इनमें मुसद्दका कौन सी कापी है। पोलिंग स्टेशन के बाहर भी तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर चस्पा करते हैं एक कॉपी। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो कापी एक वहाँ चस्पा होती है, फिर एक बाकायदा जैसे कहते हैं टेम्पर्ड बैग जिसे कहते हैं, उसमें सील करके डाल के वो भेजी जाती है आरओ की तरफ। एक कापी जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर बाय हैंड जाके आरओ को देता है। और एक कॉपी ईएमएस पे भी तो अपलोड की जाती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए फर्ज है कि वो पोलिंग स्टेशन के अंदर रहते हुए उसकी पिक्चर बना के ईएमएस पे अपलोड करे। बिल्कुल जी, तो इस तरह ये 8 बन जाती हैं। और बात यही है कि जब अभी जो फार्म 47 और 45 का इशू बना हुआ है, तो उसमें एक चीज तो ये नोट करने की है। अब फाफन इस पर ये कहता है कि वो जब ऑडिट शुरू हो तो पहला मैं मरहला मुकम्मल कर दूं। पहला मरहला ये है कि फार्म की दस्तयाबी के बाद 2 चीजें देखी जाती हैं। एक को कहते हैं विद इन द फार्म, उसकी करेक्टनेस, और दूसरे को कहते हैं अमंग द फार्म, उनकी करेक्टनेस और कंसिस्टेंसी। अब 8 किस्म के फार्म 28 से लेकर 49 तक चलते हैं, लेकिन ज्यादा जो आजकल ज़ेर बहस हैं वो फार्म 45 और 47 है। अब 45 और 47 अगर आपस में मैच नहीं करता, क्योंकि 47 अबूरी फार्म होता है, 45 जो है वो रिजल्ट ऑफ काउंट होता है, वो अगर मैच नहीं करता तो बड़ा क्लियर ये है कि वहाँ गड़बड़ है, और उसको चेक किया जाए और उसको फिक्स करके उसके ऊपर नतीजा निकाला जाए। जो दूसरा मरहला फाफन स्टेप जो है वो मुतालबा कर रहा है, वो ये है कि जो इंतखाब के नताइज की गैर मुसद्दका जो फार्म्स हैं, उसकी वजह से जो असरात पड़ते हैं, किसी उम्मीदवार पे पड़ते हैं, किसी को हार जाता है, किसी को ज्यादा मिल जाते हैं, तो उसके लिए इस्लाही इक़दामात किए जाएं, उसको करेक्ट किया जाए। और तीसरी आखिरी स्टेज जिसके लिए फाफन ने कल अपनी प्रेस रिलीज भी जारी की, वो ये है कि जब ये तयन हो जाए तीसरी स्टेज पर कि जो फार्म्स के अंदर कमी पेशी हुई है, ओमिशन या कमीशन हुआ है, जानबूझ के हुआ है या गलती से हुआ है, तो फिर एक्ट के मुताबिक जो तलका ऑफिशियल्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी बहुत मस्ट है। तो मुख्तार साहब ये बताइएगा कि आपको इलेक्शन कमीशन के अंदर ये एबिलिटी नजर आती है कि वो ये कर सकता है? मेरा ख्याल है कि एक तो ये है कि उनकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और फाफन फिर इसके लिए फाफन का मुतालबा ये है कि वो गैर जानबदार ऑब्जर्वर को सामने रखें, उम्मीदवारों को रखें, वो एक ऐसी कमेटी बने जिस कमेटी पे किसी का एतराज ना हो। उनके सामने तीनों जो स्टेज मैंने बताए कि वो फार्म की तस्हीह भी उधर हो। अगर फार्म देखें जो विद इन द फार्म जो करेक्टनेस और कंप्लीशन है, वो ये है कि फार्म 45 अगर मुकम्मल ही नहीं है तो अबूरी फार्म कैसे बन गया। तो अगर फार्म 47 अबूरी जो है, उससे रिटर्निंग ऑफिसर ने फार्म 48 बना दिया जो गैर हतमी नतीजा होता है, और उसी से फिर आपका फार्म 49 जिसको हतमी नतीजा कहते हैं, जिसके ऊपर गजट नोटिफिकेशन निकलता है, तो ये सारे बन गए। तो फिर फार्म 45 जो है वो इसका मतलब है दुरुस्त नहीं है। तो दुरुस्त नहीं है, तो अगर वो विद इन द फार्म गलती है तो उसका रेक्टिफिकेशन ये फाफन सजेस्ट करता है कि उस फार्म को कंप्लीट करके फार्म 47 अच्छा जब ठीक होगा जी। मुख्तार साहब ये बताइएगा कि अब एक बात हो रही है, जैसे रावलपिंडी के कमिश्नर ने भी एक इल्ज़ाम लगाया कि अब भी ठप्पे लग रहे हैं, और फार्म 45 के बारे में बाज़ मुतय्यन इल्ज़ामात ये भी हैं कि शायद ये भी कहीं तैयार हो रहे हैं। तो जाली और असली में फ़र्क किया जा सकेगा?
جی دیکھیں، اس کے لیے جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکومنٹ وائز الیکشن کمیشن ہمارا جو ہے، میرا خیال ہے کہ اگر ساؤتھ ایشین لیول پہ دیکھا جائے بڑا جامع ڈاکومنٹس، انڈیا سے بھی اچھے ہمارا جو ہے ایکٹس ہیں، ہمارے جو فارمز ہیں. کیونکہ اب دیکھیں نا، فارم 28 سے اگر میں شروع کروں تو وہ پولنگ اسٹیشن کی اس میں لسٹ دی جاتی ہے. اب فارم 33 جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ قومی اور صوبائی حلقوں کے لیے جو امیدواروں کے نام درج کیے جاتے ہیں 33 میں. اب آپ 45 پہ آئیں تو ریزلٹ بنتا ہے. اب 46 پہ آئیں تو اس پہ بیلٹ کاؤنٹ کا ایک فارم ہوتا ہے کہ جی کتنے ٹوٹل بیلٹ آئے تھے، کتنے یوز ہوئے، کتنے جو بچ گئے. اب 45 پہ جاؤ تو وہ ریزلٹ آف کاؤنٹ ہے. تو اس طرح 8 یہ جو فارم ہیں، ان کی جب جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ امنگ دا فارم کنسسٹنسی، یہ جب اس کو دیکھا جائے تو میں نے کہا، فافن نے سجیسٹ کیا کہ ایک غیر جانبدار کمیٹی اس کو بیٹھ کے دیکھے تو بڑے آرام سے یہ جو ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہے یہ ختم ہو سکتی ہے، امیدواروں کی موجودگی میں ہو سکتی ہے. تھرڈ پارٹی آبزرور لیے کتنا عرصہ یہ لگے گا؟ یہ جو پروسیس آپ بتا رہے ہیں، ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے یہ. مطلب ٹائم تو سر اس میں لگے گا، ٹائم تو ڈیفینیٹلی لگے گا. اب یہ ان کی ویل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں 2017 کا جو ایکٹ بنا تھا اس میں ہماری پارلیمان نے الیکشن کمیشن کو یہ ذمہ داری بھی دی تھی اور اس کو یہ کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ آنے والے الیکشن جو ہیں وہ صاف شفاف ہوں اور اس کے لیے ہم آپ کو ہر طرح کی سپورٹ کریں گے. تو جس طرح کے یہ جو جسے کہتے ہیں نا ریزلٹ مینجمنٹ پروسیس جو ہے وہ شارٹ آف لیگل ریکوائرمنٹ تھا، تو اب اس کی ذمہ داری تو پھر جانی چاہیے ان اداروں کو جو جن کی وجہ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے، اور یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اس کو درست بھی کریں، کیونکہ اس کے ساتھ پورا ملک جو ہے اس وقت اس کا مفاد جڑا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ مختار جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بریک لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد حبیب صاحب سے گفتگو کریں. ویلکم بیک ناظرین. ملک میں 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کل عدم قرار دے کر دوبارہ انتخابات کرانے کی ایک درخواست دائر کی گئی تھی، لیکن وہ درخواست اب واپس لے لی گئی ہے. اب سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہر صورت اس کیس کو سنیں گے اور درخواست گزار کو بھی پیش کرنے کا حکم دیا ہے سپریم کورٹ نے. حبیب صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ انتخابات کل عدم قرار دینے کی کوئی آئینی شک موجود ہے؟ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے؟ دیکھیے، قانون میں تو یہ اختیار موجود ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ چاہے تو کوئی حصہ کلعدم قرار دے سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ڈسکا میں ایک الیکشن ہوا تھا اور ڈسکا کے پولنگ کو انہوں نے کلعدم قرار دیا تھا. اسی طرح بعض جگہ پولنگ سٹیشنز پہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ جناب ان کا انتخاب کلعدم قرار دیتے ہیں اور یہاں پہ دوبارہ پولنگ ہوگی، جس طرح کے کئی دفعہ ہوتا بھی رہتا ہے. تو یس، یہ اختیار اگر الیکشن کمیشن کے پاس ہے تو سپریم کورٹ بہرحال الیکشن کمیشن کو یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ یہ اختیار استعمال کریں. لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی الیکشن کو کلعدم قرار دینے کی درخواستیں جو ہیں، اس میں فریق کون کون ہیں؟ اس میں فریق وہ لوگ بھی ہیں جو جیتے ہوئے ہیں اور اس میں فریق وہ لوگ بھی ہیں جو ہارے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ معاملہ کافی پھیلا ہوا ہے. تو لہٰذا الٹیمیٹلی یہاں سے ایک راستہ نکل سکتا ہے اس درخواست سے کہ وہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے فافن کی بات کر رہے تھے مختار جاوید صاحب، کہ عدالت جو ہے وہ کہے کہ ہاں ہم ایک جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں یا ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیتے ہیں، یا گورنمنٹ کو یہ کہے اور وہ انہی خطوط کے اوپر باقاعدہ طور پر آگے بڑھ جائے. یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوگا. مختار صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے. اس وقت ہم جس دورائے پہ کھڑے ہیں ہمیں تو کوئی فوری سولوشن چاہیے. دیکھیں، یہ ایک فوری سولوشن ہو سکتا ہے. کیا وہ یہ ہے کہ آپ ابتدائی طور پر جہاں جہاں جتنی سیٹوں کے اوپر اس وقت پرابلم ہے، یعنی جہاں پہ تنازع ہے، ان کے ریزلٹس روک لیں اور باقی اسمبلی کو آگے کر دیں، باقی اسمبلی چل پڑے. جب باقی اسمبلیاں چل پڑیں گی، مثال کے طور پہ اگر 60-70 اراکین کے اوپر مسئلہ ہے اس وقت قومی اسمبلی کے، تو 266 میں سے یعنی آپ سمجھیے کہ 2/3 تو تقریباً موجود ہوگی. تو وہاں پہ بات آگے بڑھ جائے، اسمبلیاں اپنا کام شروع کر دیں. اسی طرح پنجاب اسمبلی کے جہاں پر اعتراض ہے وہاں پہ روک دیا جائے. تو بعد میں ان چیزوں کو آپ ساتھ ساتھ چلاتے رہے، ایک ایک حلقہ کر کے پکڑتے رہے، یا سب کو اکٹھا پکڑنا ہے تو پکڑ کے آپ معاملے کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. صحیح. تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. صحیح. اچھا حبیب صاحب، ہم نے ایک ڈیبیٹ اپنے آخری پروگرام میں جو ہم نے جمعرات کو کیا تھا، ایک سٹارٹ کی تھی کہ اس وقت ہماری جو سچویشن ہے ہمارے ملک کی، ہمیں بہت استحکام کی ضرورت ہے، سیاسی استحکام، کیونکہ ہمیں معاشی استحکام کی بھی ضرورت ہے. ہم نے صدارتی نظام بھی آزما کے دیکھ لیا. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، ہم نے نہیں آزمایا. نہیں آزمایا. وہ
وہ بالکل اسی طرح کا صدارتی نظام تھا جس طرح جنرل ضیاء الحق کے نظام کو آپ پارلیمانی نظام کہہ لیں. اچھا, وہ صدارتی جنرل ایوب خان کے نظام کے اوپر صدارتی نظام کا الزام نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ وہ جمہوری نہیں تھا. پارلیمانی جمہوریت تو ہم نے آزما کے دیکھ لی ہے. جی ہاں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اب ہمیں جو ہم سٹیبلٹی چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیسا نظام لانا چاہیے کہ ہم سٹیبلٹی دیکھیں؟ دیکھیے, جو سٹیبلٹی ہے نا, یہ ہمیشہ ایک مکمل سیاسی نظام کا حصہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ مکمل سیاسی نظام اسے کہتے ہیں جس میں 3-4 تہیں جن کو آئین میں فورسی کیا گیا ہو وہ موجود ہوں. مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک لوکل باڈیز کا مضبوط سسٹم ہونا چاہیے, اور آئیڈیلی وہ سسٹم ہونا چاہیے جو جنرل پرویز مشرف نے اپنے دور میں نافذ کیا تھا. وہ بہترین نظام تھا, اسے آج تک لوگ یاد کرتے ہیں. تو اس نظام کو لگایا جائے تاکہ جو ایک آدمی ہے, اگر جیسے ابھی آج خبر چل رہی ہے کہ جناب اسد محمود جو مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے ہیں وہ چند ووٹوں سے ہارے, تو اگر وہ چند ووٹوں سے ہارے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایک فالوئنگ موجود ہے, مینڈیٹ تو کسی نہ کسی درجے میں ہے. تو لہٰذا وہاں پہ اگر کوئی لوکل باڈیز کا الیکشن ہو تو پروبیبلی وہ جیت جائے, وہاں پہ وہ ایڈجسٹ ہو جائے. تو خود بخود سسٹم ایک تو خود کو ایک جسے کہتے ہیں نا جائروسکوپک ایفیکٹ, سسٹم خود کو بیلنس کرتا رہے گا. جیسے آپ سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں اور کسی کو شکایت بھی, جیسے آپ سائیکل چلاتے ہیں نا, سائیکل خود بخود آپ اور سائیکل ایک دوسرے کے ساتھ انٹینڈم چل رہے ہوتے ہیں, حرکت آگے کو کر رہے ہوتے ہیں اور بیلنس ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ اس میں ایک جائروسکوپک ایفیکٹ جو ہے وہ آ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے پارلیمانی نظام کی افادیت کے اوپر سیریسلی غور کرنا چاہیے. اس پہ کوئی بڑی ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ کیا پارلیمانی نظام اپنی موجودہ صورت میں ہی آگے بڑھانا ہے. 1 نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم براہ راست وزیر اعظم کا انتخاب چاہتے ہیں, کیا اس طرح آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ اسی طرح ایک متراسب نمائندگی کا سلسلہ موجود ہے, کیا اس کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیے نا کہ اس دن بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اگر آپ پاکستان میں صدارتی الیکشن ہو رہا ہوتا تو کیا اس وقت ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں؟ بچ سکتے تھے, ٹھیک ہے نا, بچ سکتے تھے نا. مطلب ٹھیک ہے, فرسٹ پاس دا پول جو والی جو ہے نا, جو یہ سٹینڈرڈ اسی کو رکھے, اسی کی بنیاد پہ آپ الیکشن بھی کروا سکتے ہیں. دوسرا تو لہٰذا ہمیں اپنے سسٹم کے بارے میں خود بھی سوچنا ہے, اور اس کے ساتھ جو بنیادی کام ہے وہ یہ بھی کرنا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی تربیت بھی کریں. عظمیٰ لوگوں کی تربیت یک طرفہ نہیں ہے, کئی طرفہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ شہری بھی ہوتا ہے, اور ایک آدمی ایٹ دا سیم ٹائم کوئی پیشہ ور بھی ہوتا ہے, صحافی بھی ہوتا ہے. وقت ختم ہو گیا پروگرام کا, لیکن ہماری یہ ڈیبیٹ چلتی رہے گی. اپنے ناظرین کے لیے بھی ہم یہی سوال چھوڑے جا رہے ہیں کہ آپ بھی سوچیں کہ نظام میں کیا بدلاؤ اس وقت ضروری ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نگہبان.